آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر جائیں گے پاکستان کے ایک خوبصورت شہر اور خیبر پختونخوا کے تیسرے بڑے ضلع ایبٹ آباد میں۔ ایبٹ آباد شہر کی بنیاد 1853 میں برطانوی دور حکومت کے ایک فوجی آفیسر میجر جیمز ایبٹ نے رکھی۔ یہ شہر ضلع ہزارہ کی تحصیل اور صدر مقام تھا۔ اب بھی اس ضلع کو ہزارہ ڈویژن کے صدر مقام کی حیثیت حاصل ہے۔ 1976 میں تحصیل بٹگرام اور تحصیل مانسیرہ کو ضلع ایبٹ آباد سے الگ کر کے ضلع مانسیرہ، جبکہ 1991 میں تحصیل ہری پور کو بھی ضلع کا درجہ دے کر ایبٹ آباد سے علیحدہ کر دیا گیا۔ یہ شہر اسلام آباد سے تقریباً 135 کلومیٹر اور سطح سمندر سے تقریباً 1256 میٹر بلندی پر واقع ہے۔ ضلع ایبٹ آباد کا کل رقبہ 18,023 مربع کلومیٹر جبکہ کل آبادی تقریباً 20 لاکھ ہے۔ ضلع ایبٹ آباد کو حویلیاں اور ایبٹ آباد 2 تحصیلوں جبکہ ایک شہری انتظامی حلقے نواں شہر میں تقسیم کیا گیا ہے۔ صوبائی اسمبلی کے لیے ضلع 5 حلقوں میں تقسیم ہے جبکہ قومی اسمبلی کے 2 حلقے ہیں۔ 2002 میں منعقدہ بلدیاتی انتخابات میں ضلع کو 51 یونین کاؤنسلز میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں سے 38 ایبٹ آباد جبکہ 13 تحصیل حویلیاں میں شامل ہیں۔ ایبٹ آباد کا زیادہ تر علاقہ پہاڑی ہے جو کہ معدنیات اور نباتات کی دولت سے مالا مال ہے۔ ان پہاڑوں کے اندر بارود، گرینائٹ، جپسم، چونا پتھر، میگنیٹ، سنگ مرمر، فاسفیٹ، سرخ اوکر اور سرخ آکسائڈ کی کانیں ہیں، جبکہ اوپر دیاڑ، بیاڑ، چیڑ اور پلدر جیسی بیش قیمت اماراتی لکڑی کے جنگلات ہیں۔ ان جنگلات میں چیتے، ریچھ، سنہری عقاب اور تیتر بہت مشہور ہیں۔ ایبٹ آباد کے پہاڑوں پر اخروٹ، خوبانی، سیب اور دیگر خشک میوہ جات کے درخت کثرت سے موجود ہیں، جبکہ چنار کے درختوں کی کثرت کے باعث اسے چناروں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ ایبٹ آباد کو سکولوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ اس شہر میں کئی مشہور سکول اور تعلیمی ادارے ہیں۔ برطانوی دور حکومت میں قائم شدہ آرمی برن ہال کالج، ایبٹ آباد پبلک سکول اینڈ کالج، ایوب میڈیکل کالج، وومن میڈیکل کالج، فرنٹیئر میڈیکل کالج، پائن ہل سکول اینڈ کالج اور پاکستان انٹرنیشنل پبلک سکول اینڈ کالج، ہزارہ یونیورسٹی، ایبٹ آباد یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کافی مشہور ہیں، جبکہ اس کے علاوہ سینکڑوں سرکاری اور غیر سرکاری تعلیمی ادارے ہیں جن میں نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ پاکستان بھر سے ہزاروں طالب علم تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ دفاعی نقطۂ نظر سے بھی یہ شہر انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ فرنٹیئر فورس، بلوچ رجمنٹ، آرمی میڈیکل کور اور پاکستان ایئر فورس کے سلیکشن اینڈ ٹریننگ سینٹرز کے علاوہ آرمی اسکول آف میوزک اور آرمی اینیمل ٹرانسپورٹ اسی شہر میں واقع ہے، جو ہر سال ہزاروں فوجی جوانوں کی تربیت کر کے پاکستان کے دفاع کو مضبوط بناتے ہیں۔ اس شہر کی اصل وجہ شہرت پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول ہے، جو دنیا بھر میں مشہور ہے۔ پی ایم میں ہر سال نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے 34 ممالک کے ہزاروں فوجی افسروں کی تربیت کرتی ہے۔ سربن اور شملہ پہاڑی کے درمیان اور شاہراہ ریشم کے سنگم پر آباد یہ شہر انتہائی خوشگوار موسم کا حامل ہے اور سیاحت اس ضلع کی معیشت ہے۔ الیاسی مسجد، ہرنوئی، نتھیا گلی، ایوبیہ، گلیات اور ٹھنڈیانی جیسے خوبصورت اور مشہور سیاحتی مقامات اس ضلع میں واقع ہیں، جن کی بلندی 2700 میٹر سے زیادہ ہے۔ فیلڈ مارشل ایوب خان کے نام سے منسوب ایوبیہ کی چیئر لفٹس نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں مشہور ہیں، جبکہ ٹھنڈیانی میں بادل انسانی جسم سے ٹکراتے ہیں۔ ایبٹ آباد کی مقامی زبان ہندکو ہے، جبکہ کچھ علاقوں میں پشتو، پنجابی، اردو، گوجری اور پہاڑی بھی بولی جاتی ہے۔
اس شہر میں کئی قومیں آباد ہیں۔ ایبٹ آباد میں شرح تعلیم تقریباً 56% ہے۔ لوگوں کا ذریعہ معاش تجارت، ہوٹلنگ، کھیتی باڑی اور باغبانی ہے، جبکہ کچھ لوگ اندرون اور بیرون ملک ملازمت بھی کرتے ہیں، جبکہ پاک فوج کے سلیکشن سینٹرز بھی روزگار مہیا کرنے کا بہترین ذریعہ ہیں۔ ایبٹ آباد کی مشہور شخصیات میں بیگم محمودہ سلیم خان، نور الدین قریشی، جلال بابا، امان اللہ خان جدون، سردار مہتاب عباسی، سردار حیدر زمان خان، اقبال خان جدون، عنایت اللہ خان جدون، اصغر خان، مرتضیٰ جاوید عباسی، مشتاق احمد غنی، عمر اصغر خان، قلندر خان لودھی، ایوب خان تنولی، ایوب خان آفریدی، سردار اورنگزیب نلوٹھا اور علی خان جدون شامل ہیں، جبکہ مشہور اداکار افضل خان عرف ریمبو، مشہور ٹیسٹ کرکٹر یاسر حمید، مشہور شاعر خالد احمد، گلوکار شکیل آوان، منیر آوان، طارق ہزاروی، رافعہ بانو کا تعلق بھی اسی ضلع سے ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے مشہور اداکار منوج کمار بھی اسی شہر میں پیدا ہوئے۔ ایبٹ آباد کی وجہ شہرت اسامہ بن لادن کی کمپاؤنڈ بھی ہے، جبکہ پاکستان کی مشہور آبشار ہزارہ واٹر فال اور پاکستان ریلویز کا آخری اسٹیشن حویلیاں ریلوے اسٹیشن بھی اسی ضلع میں واقع ہے۔ 2005 کے زلزلے نے اس شہر کو بری طرح متاثر کیا۔ سی پیک اور ہزارہ موٹر وے کے باعث ایبٹ آباد کا مستقبل روشن ہے اور سیاحت میں مزید اضافہ ہوگا۔ اپنے میزبان عادل جہانگیر آوان کو اجازت دیجیے اور ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے تاکہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر جائیں پاکستان کے ایک اور خوبصورت شہر میں۔ اللہ نگہبان۔